اشمال میں، اور اس کا تیسرا اور آخری مقالہ ریشمہ پروین صاحبہ پیش کریں گے. بسم اللہ. صدر محترم کی اجازت سے، معزز خواتین و حضرات، میرے مقالے کا عنوان ہے تنقید میر کے مختلف ابعاد. یعنی میر تنقید میں اب تک جتنے ڈائمینشنز آئے ہیں میں نے ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے. تنقید میر کے مختلف ابعاد، اور اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں، ان کا بھی میں ذکر کروں گی، لیکن مقالے کا عنوان یہی ہے تنقید میر کے مختلف ابعاد. جہاں تک تنقید میر کے ابعاد کا تعلق ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ میر تنقید میں وہ تمام صورتیں نظر آتی ہیں جو اردو تنقید کی ابتدا سے ہم عصر تنقید تک رائج رہی ہیں. میر کے بارے میں غالب اقبال کے مقابلے میں کم لکھا گیا ہے. اپنے عہد میں میر کی بے انتہا مقبولیت اور اہم شعراء کے اس اعتراف کے باوجود کہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، اردو تنقید کی میر کی طرف کم توجہی سے ہم سب واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود میر تنقید میں فنی، جمالیاتی، نفسیاتی، سماجی، اسلوبیاتی اور تشریحی ہر نقطۂ نظر مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر عہد میں اہم ناقدین نے میر کی طرف توجہ دی اور اپنے زمانے کے انداز نقد کے مطابق تقسیم میر کی کوشش کی. اردو میں تنقید، تنقیدی بصیرت یا تنقیدی شعور، جو بھی نام دیا جائے، اس کی ابتدا تذکروں سے ہوتی ہے. تذکروں کی تنقید کو اہمیت دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت اور اپنے عہد میں ان آراء کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جب کبھی تنقید کا ذکر آتا ہے تو بات تذکروں سے ہی شروع کی جاتی ہے. اردو شعراء سے متعلق فارسی و اردو میں لکھے جانے والے تذکروں کی تعداد تقریباً 78 ہے. میر کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ چند کو چھوڑ کر ان تمام تذکروں میں میر کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے. حیات میر میں لکھے گئے تذکروں میں کلام میر کی ان اہم خصوصیات کی نشاندہی کی گئی ہے جن پر بعد میں ہمارے ناقدین نے نقد میر کی بنیاد رکھی. ان تذکرہ نگاروں نے تقریباً 250 سال قبل میر کی زندگی میں میر کے کلام میں نازک خیالی، معنی آفرینی، تہداری جیسی اہم خوبیوں کی طرف اشارے کیے ہیں. میر کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف ان کی زندگی میں ہی کیا گیا. زبانی میر میں روزمرہ اور محاورہ، تشبیہ اور استعارات، نازک خیالی و معنی آفرینی، سب کا ذکر، اور کیجیے گا کہ بعد کے ناقدین نے ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، سب کا ذکر تذکرہ نگاروں نے کیا ہے. اس طرح میر تنقید کے سلسلے میں تذکروں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میر کی وفات کے بعد لکھے گئے تذکروں میں بھی ان کی عظمت اور بڑائی کے اعتراف کا سلسلہ قائم رہا. خصوصاً احمد حسین سحر لکھنوی نے اپنے تذکرے میں ادائے معنی، عاشقانہ مضمون اور کلام میر کی نشاندہی کی. محمد حسین آزاد نے میر کو واردات قلبیہ کا شاعر قرار دیا. تذکروں میں میر کے متعلق لکھی گئی آراء کا مطالعہ اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ خواہ تذکرہ نگاروں نے اپنی بات کہتے وقت تاثراتی انداز اختیار کیا، مگر ان کو کہیں نہ کہیں شعر کی جمالیاتی اور فنی قدروں کا شعور ضرور تھا. خود میر نے نکات الشعراء میں جس طرح چھٹے طرز کو انداز کا نام دیا اور انداز کی تشریح و تعبیر کی، وہ ان کی ناقدانہ صلاحیت کی دلیل ہے. حالانکہ ہمارے بعض ناقدین جیسے کلیم الدین احمد صاحب نے تذکروں کی تنقید کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، لیکن دوسرے اہم ناقدین نے اس کا اعتراف کیا کہ تذکروں کا ہر جملہ، ہر لفظ اپنے اندر ایک جہان معنی سمیٹے ہوئے ہے اور جن میں تنقید و تحسین کے بہت سے پہلو پوشیدہ ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آج جس بات کو ہمارے ناقدین تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تذکرہ نگار اسے اختصار سے بیان کرتا ہے. خود اگر ہم کلام میر کے متعلق لکھی گئی مختصر آراء کا بغور جائزہ لیں تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ تذکرہ نگاروں نے ان مختصر الفاظ اور جملوں میں میر کی تمام خصوصیات کلام کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. تذکروں کی تنقیدی اہمیت سے اس لیے بھی انکار ممکن نہیں کہ ہمارے کلاسیکی شعراء کے متعلق معلومات کا ذخیرہ تذکروں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتا ہے. تذکروں کے بعد اردو تنقید کا جو دوسرا دور شروع ہوا، اس کی دو صورتیں ہیں. اول مقدمہ شعر و شاعری، دوسرے شعر العجم.
حالی اور شبلی کے علاوہ امداد امام اثر اس سلسلے کا اہم نام ہے، مگر اس دور میں کوئی خاص کام میر پر نہیں ہو سکا۔ خود امداد امام اثر محمد حسین آزاد کے اثر سے نہیں نکل سکے، وہ بھی میر کو واردات قلبیہ کا شاعر قرار دیتے ہیں اور بس۔ ان کے بعد مولوی عبدالحق محمد حسین آزاد کے بعد نقد میر میں پہلا اہم نام ہے، مگر وہ بھی اپنے تنقیدی رویے میں محمد حسین آزاد سے قریب دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں میر کا ہر شعر درد دل کی تصویر نظر آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذکر میر پڑھنے کے بعد اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ میر کے کلام کا بہت سا حصہ آبیتی اور اپنے دل کی کیفیت ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ مولوی عبدالحق میر کی یاسیت انگیزی کے ذکر کے ساتھ بعض اہم فنی و جمالیاتی نکات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جن کو کلام میر کی اہم خصوصیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میر کے کلام میں مشکل استعارات اور بعید از قیاس مبالغہ موجود نہیں۔ ان کا انداز بیان سادہ ہے، اسے ہم سہل ممتنع کا نام دے سکتے ہیں، مگر سہل ممتنع کی تعریف عبدالحق ناممکن قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ میر کی شاعری بظاہر سمندر کی سطح کی طرح دیکھنے میں معمولی اور بے شور و شر نظر آتی ہے، مگر اس کی تہ میں زبردست جوش یا درد چھپا ہوا ہے۔ میر نے سادہ و سلیس الفاظ اور معمولی تراکیب میں بڑے بڑے معنی پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ یہ اقتباس ختم ان کا۔ اس کے بعد رسالہ نیرنگ کا میر نمبر جولائی 1928 میں شائع ہوا۔ اس میر نمبر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کی اشاعت سے قبل میر پر نہ تو کوئی باقاعدہ کتاب لکھی گئی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے رسالے کا کوئی میر نمبر شائع ہوا تھا۔ اس رسالے میں پہلی بار میر کی شاعری کے تمام پہلوؤں پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ میر کی غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، غرض کوئی ایسی صنف نہیں جس کا ذکر اس رسالے میں لکھنے والے مصنفین نے اپنے مضامین میں نہ کیا ہو۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ اس رسالے کے مصنفین مولوی محمد حسین آزاد مولوی عبدالحق سے زیادہ مولانا الطاف حسین حالی کے تنقیدی خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں، چاہے وہ رسالے کے ایڈیٹر عزیز اللہ خان عزیز ہوں یا عزیز لکھنوی، سہا مجددی ہوں یا دوسرے مصنفین، سب کی تحریروں پر حالی کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ مولوی محمد حسین آزاد، حالی، شبلی، امداد امام اثر اور مولوی عبدالحق کے بعد ترقی پسند تحریک نے نقد میر پر بھرپور توجہ دی۔ ترقی پسند تحریک ہماری اردو ادب کی توانا تحریک تھی، جس نے اردو ادب اور تنقید پر بڑے دوررس اثرات مرتب کیے۔ ترقی پسند تحریک نے قدیم کلاسیکی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے ادب کا رشتہ معاصر زندگی سے جوڑا۔ اس تحریک نے ذوق و وجدان سے پرے سماجی شعور اور ادب میں زندگی اور مقصدیت کا نظریہ پیش کیا۔ اس تحریک کے زیر اثر ادب کا تاریخی اور سماجی مطالعہ شروع ہوا اور جیسے جیسے ترقی پسند تحریک کو فروغ ہوتا گیا، میر کے سمجھنے، پڑھنے اور ان کے مطالعے کے انداز میں واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ آزاد اور عبدالحق کے اثر سے ناقدین باہر نکلے اور کلام میر پر اثر نو غور کرنا شروع کیا۔ ترقی پسند ناقدین نے میر کی شاعری میں یاسیت و قنوتیت اور واردات قلبیہ کے بجائے زندگی کے تمام رنگوں کی تلاش کی۔ وہ رنگ خواہ تاریخی ہوں یا سماجی یا سیاسی، غرض ہر اعتبار سے کلام میر کا مطالعہ کیا گیا۔ ترقی پسند تحریک سے میر کی شاعری کی نئی تفہیم و تعبیر سامنے آئی۔ تذکروں سے لے کر عبدالحق اور نیرنگ کے میر نمبر تک میر تقی میر پر جو یاسیت اور حزن و علم کا لیبل لگا ہوا تھا وہ ہٹ گیا اور میر زندگی سے محبت کرنے والے حوصلہ مند شاعر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ مجموع گورکھپوری نے اپنے مضمون میر اور ان کی شاعری 1935 میں واضح طور پر اس طرح اشارے کیے کہ اگر ہم کسی شاعر کی گزشتہ زندگی سے واقف ہوں تو اس کی نفسیاتی گرہوں اور مخفی واردات تک کامیابی سے پہنچ سکتے ہیں۔ مجموع گورکھپوری نے اپنے مضمون میر اور ہم کا عنوان ہی یہ سوچ کر رکھا کہ ادب اجتماعیت کا ترجمان ہے۔ اپنے مضمون میں انہوں نے کلام میر کی تفہیم و تشریح کے لیے تاریخی سیاق و سباق سے واقفیت اور تاریخ اور فن پارے کے باہمی ربط کو ضروری قرار دیا۔ مجموع گورکھپوری کے علاوہ علی سردار جعفری، احتشام حسین اور محمد حسن نے بھی میر کی شاعری سے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر نئے مفاہیم و مطالب اخذ کیے۔ علی سردار جعفری نے لکھا، میر نے غزل کو اپنے عہد کا آئینہ بنا دیا۔ جعفری نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ میر نے اپنے عہد کے مظالم اور انسانی شخصیت کی شکست و ریخت کو علامتوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ محمد حسن نے میر کے عہد کو آج کے زمانے کے مماثل قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ جس طرح سے موجودہ صنعتی عہد میں فرد سب کے ساتھ ہو کر بھی تنہا ہے اور عہد حاضر کا انسان جس طرح شکستہ حال ہے، وہی حالت میر کے دور کے انسان کی بھی تھی۔
غرض یہ کہ ترقی پسندوں نے کلام میر کو نئے معنی و مفہوم عطا کیے۔ انہوں نے میر کی شاعری میں ان کے عہد کی تصویر کی ہی تلاش نہیں کی، بلکہ میر کو ایک ایسا شاعر قرار دیا جو غموں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ میر غموں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے، بلکہ دل پرخوں کی ایک گلابی سے لڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا رخ تھا جو بڑا توانا اور مضبوط رخ تھا، جس نے بہت گہرا اثر میر کے مطالعے پر ڈالا۔ ترقی پسند نقطۂ نظر کے بعد میر تنقید کا ایک بڑا دور ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1947 سے 1974 تک میر شناسی کا ایک نیا باب کھل گیا، اور اس دور میں مطالعہ میر کے 3 واضح ابعاد یعنی ڈائمینشنز نظر آتے ہیں۔ پہلا کلاسیکی، سوانحی اور فنی نقطۂ نظر رکھنے والا، جس میں صفدر آہ، جعفر علی خاں اثر، خواجہ احمد فاروقی، سید عبداللہ اور فراق کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے میر کا مطالعہ بہت تفصیل سے کیا اور ان تمام اثرات کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور جو میر کی شاعری مثلاً غزلوں، مثنویوں اور دوسری اصناف میں مل سکتے تھے۔ صفدر آہ کو میر کے پہلے ایسے ناقد ہونے کا فخر حاصل ہے جس نے میر پر سب سے پہلی باقاعدہ کتاب لکھی۔ ان کی اہم تصنیف فلسفہ میر 1936 میں شائع ہوئی، جس میں انہوں نے میر کی زندگی کے اہم واقعات، ان کے کردار، عہد میر کی زبان، میر کی تصنیفات، میر کی شاعری اور خصوصیات شاعری پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میر کی شاعری سادہ و سلیس ہے، تصنع کے ناپاک ہاتھ ان کی شاعری تک کبھی نہ پہنچ سکے۔ صفدر آہ فلسفہ میر میں کہیں کہیں میر کی شاعری کو ان کی زندگی سے بھی ہم آہنگ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میر کا کلام ان کی زندگی اور ان کے کردار کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ان کی دوسری کتاب میر اور میریات ہے جو 1972 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا پہلا حصہ سوانحی، تاریخی اور تہذیبی ہے اور دوسرے حصے میں میر کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ کیا گیا ہے۔ صفدر آہ اپنی دونوں تصانیف میں ترقی پسند تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں۔ میر اور میریات کی دیباچے کا یہ جملہ اس طرف بخوبی اشارہ کرتا ہے کہ میر جیسا بڑا شاعر ایک اہم پس منظر کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ صفدر آہ کی فلسفہ میر کے بعد 1947 میں جعفر علی خاں اثر کا انتخاب کلام میر مضامین کے عنوان سے شائع ہوا۔ جعفر علی خاں اثر اس سے پہلے بھی میر پر بہت سے مضامین لکھ چکے تھے۔ ان کا مطالعہ جمالیاتی اور فنی نوعیت کا تھا۔ فلسفہ میر کے بعد لکھی گئی پہلی مبسوط کتاب خواجہ احمد فاروقی کی میر حیات اور شاعری ہے۔ یہ کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں میر کی حیات اور شاعری پر ان کے عہد کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے میر کی شاعری کو اردو کے ارتقاء کی تاریخ قرار دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ میر نے زبان کا جس طرح استعمال کیا ہے اور عام بول چال کے الفاظ سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے بس کی بات نظر نہیں آتی۔ اسی لیے خواجہ احمد فاروقی نے اسے اردو کے ارتقاء کی تاریخ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ان کے یہاں میر کے تاریخی ماحول کے ان کے کلام پر اثرات کی نشاندہی بھی بخوبی کی گئی ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے لکھا ہے کہ میر نے شعر نہیں کہے بلکہ دل اور دلی کے مرثیے کہے ہیں۔ بقول خواجہ احمد فاروقی، میر کی غزلوں میں سماجی شعور پایا جاتا ہے، تاریخی سچائیاں جھلکتی ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنے انفرادی جذبات کا اظہار کیا ہے، وہاں بھی اجتماعی حقیقتیں الفاظ کے جھروکوں سے جھانکتی ہیں۔ اثر لکھنوی کو تو میر کا پرستار کہا گیا ہے۔ انہوں نے میر کے خلاف بہت سی بدگمانیوں کا طلسم توڑا۔ ان کا انداز تنقید فنی، جمالیاتی اور تشریحی ہے، لیکن کہیں کہیں وہ سماجی نقطۂ نظر بھی رکھتے تھے۔ صفدر آہ، جعفر علی خاں اثر، خواجہ احمد فاروقی، نثار احمد فاروقی یہ وہ ناقدین ہیں جنہوں نے میر کے مطالعے میں میر کے یہاں پائی جانے والی جمالیاتی اور فنی خوبیوں کی بھی نشاندہی کی، میر کی زندگی اور حالات پر تفصیل سے گفتگو کی، شاعری پر سوانحی اثرات کا مطالعہ کیا اور ساتھ ہی میر کی زبان، الفاظ اور ان الفاظ کی معنویت کا مطالعہ کر کے میر کی عظمت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ فنی و جمالیاتی انداز تنقید سید عبداللہ کے یہاں بھی ہے، مگر ان کا زیادہ زور میر کی شاعری میں سنوارنے پر ہے۔ جعفر علی خاں اثر، خواجہ احمد فاروقی، سید عبداللہ اور نثار احمد فاروقی اس عہد سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ترقی پسند تحریک کا عروج دیکھا۔ یہ ناقدین براہ راست ترقی پسند تحریک سے وابستہ تو نہیں رہے، لیکن ان پر اس تحریک کا اثر ضرور پڑا۔ جعفر علی خاں اثر، خواجہ احمد فاروقی یا نثار احمد فاروقی بنیادی طور پر جمالیاتی نقاد ہیں۔ وہ ادبی تخلیق میں فنی محاسن، زبان و بیان کے نکات اور بدیع و بیان پر توجہ دیتے ہیں۔
مطالعہ میر کے سلسلے میں سید محمد عبداللہ کے مضامین سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میر کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اثر لکھنوی کلام میر سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس لطافت کلام کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے جس خوبصورتی سے میر کے کلام کے محاسن کو واضح کیا ہے اس نے تفہیم میر میں آنے والی نسلوں کی مدد کی. نثار احمد فاروقی ایک محقق اور اسکالر ہیں. انہوں نے ذکر میر کے ترجمے، دلی کالج میگزین کے میر نمبر کی ترتیب اور میر پر اپنے مضامین کے ذریعے میر کی فنی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. وہ صرف زبانی اور سماجی مطالعہ نہیں کرتے بلکہ میر کے محاسن خواہ وہ زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اظہار بیان سے یا فکر سے انہیں واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح مطالعہ میر کے اس طرح مطالعہ میر کے اس فنی و جمالیاتی نقطہ نظر میں ان تمام ناقدین کی تاریخی اہمیت ہے. اردو تنقید میں یہ دور تنقیدی نظریات کے فروغ کا دور کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بیک وقت تفہیم و تنقید کے کئی رجحانات نظر آتے ہیں. میر تنقید کے آباد میں نفسیاتی تنقید کو بھی ایک اہم رجحان کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ بعض ناقدین نے میر کا مطالعہ نفسیاتی محرکات کے تحت کیا ہے اور ان کے دہاخانوں میں جھانک کر ان کی شاعری میں پوشیدہ نفسیاتی محرکات کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اس سلسلے میں شبیر الحسن اور خالد سہیل کے نام قابل ذکر ہیں. اچھا، اس کے بعد جو سب سے اہم دور آتا ہے میر کو سمجھنے کا وہ ہے جدیدیت کا دور. تنقید کے جدید رجحانات میں جدیدیت یعنی ماڈرنزم کے تحت آنے والے رجحانات لسانیاتی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، ساختیاتی تنقید وغیرہ سے مابعد جدیدیت تک کئی اہم رجحانات ہیں جن کے تحت جدید اور قدیم ادب کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. یہ تمام رجحانات بنیادی طور پر جدیدیت کی شاخیں ہیں جو مطالعہ میر کے آباد میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان نظریات کے تحت جن ناقدین نے میر پر قابل ذکر کام کیا ہے ان میں شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، حامدی کاشمیری، قاضی افضال حسین اور محی بالفی کے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے نو تنقید، حیاتی تنقید اور اسلوبیاتی تنقید یا کسی اور رجحان کے تحت میر کی تشریح و تعبیر کا کام انجام دیا ہے. میں اس سلسلے میں صرف ان لوگوں کی کتابوں کے نام لے دیتی ہوں، جیسے قاضی افضال حسین کی کتاب میر کی شعر لسانیات اس سلسلے میں بہت اہم ہے. پھر گوپی چند نارنگ صاحب کی کتاب اسلوبیات میر اور شمس الرحمن فاروقی کی شعر شورانگیز. نقد میر میں کس جدیدیت پر کسی طرح کی بھی گفتگو شمس الرحمن فاروقی کے حوالے کے بغیر نامکمل کہی جائے گی. اردو میں جدیدیت کا آغاز 1955-60 سے ہوا. جدیدیت نے دوسری اصناف کے ساتھ اردو تنقید پر بھی گہرے اثرات چھوڑے. تنقید میر بھی پھر اس سے کیسے علیحدہ رہ سکتی تھی؟ حامدی کاشمیری، قاضی افضال حسین، گوپی چند نارنگ نے حیاتی اور اسلوبیاتی نقطہ نظر سے میر کی شاعری کا مطالعہ کیا. نقدی میر کے اسی سلسلے میں شمس الرحمن فاروقی نے نو تنقید کے زیر اثر شعر شورانگیز لکھ کر ایک نئی فکر کا اضافہ کیا. شعر شورانگیز میں ایک طرف انہوں نے کلاسیکی شعریات کی بازیافت کی تو دوسری طرف نو تنقید کے نقطہ نظر کے زیر اثر متن کو اہمیت دی. اب اردو میں شمس الرحمن فاروقی نو تنقید کے بنیاد گزاروں میں ہیں. ان کی تنقید پر اسلوبیاتی تنقید کے اثرات بھی صاف جھلکتے ہیں. وہ متن کی کلوز ریڈنگ کے قائل ہیں، یعنی قاری اساس تنقید کے تحت وہ متن کو اس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ متن جو ہمیں معنی دے رہا ہے اس پر گفتگو کریں، نہ کہ سماجیاتی یا کسی اور طرح کے پس منظر کے ذریعے سے. لکھتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ادب کیا ہے اور ادب کرنے کی صورت یہ ہے کہ بجائے نظری اور عملی تنقید کی کچھ کتابوں کی برگردانی کی جائے، خود ادب ہی کو پڑھا جائے اور پرکھا جائے. یہ کہتے ہیں فاروقی صاحب. اس اقتباس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی ان تمام نظریات سے جو مطالعہ ادب جی سر بس ہو رہا ہے یا ادب کے اقدار کے تعین کے سلسلے میں رائج ہیں، متن کو اہمیت دیتے ہیں. سر یہاں میرا ایک سوال، ان پورے 250 سال کے تقریباً 2 سے 71 سال میں جتنے آباد آئے ہیں میں نے یہاں ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب آ کے کیونکہ جتنی بھی تحریکات تھی، چاہے وہ ترقی پسند تحریک ہو، چاہے وہ جدیدیت کی تحریک ہو یا پھر مابعد جدیدیت، اب آپ کی مابعد جدیدیت کی بھی موت کا اعلان کر دیا گیا. تو میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ اگر ہم کیا کوئی بھی بڑا تخلیق کار صرف اور صرف تحریکوں کے زیر اثر اپنی تخلیق کو سامنے لاتا ہے یا اس کو عروج پر پہنچاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میر جس زمانے میں تھے اس دور میں تو کوئی تحریک نہیں تھی، غالب جس زمانے میں تھے اس کو دور میں کوئی تحریک نہیں تھی. اب کیونکہ تحریک مابعد جدیدیت کی بھی موت کا اعلان ہے تو اب ہم میر کو جو پرکھیں گے یا میر کو جو پڑھیں گے یا اپنے دوسرے شعراء کو جو یا کسی بھی اپنے مصنف کو پڑھیں گے تو ہم کیا نقطۂ نظر اختیار کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم خود احتسابی کی طرف جاتے ہیں کہ جس طرح سے کہ عظیم شعراء تھے یا مصنفین تھے، انہوں نے جس طرح سے خود کو پڑھا اور خود کو پیش کیا یا اپنی تشریحات، اپنی جتنی بھی ان کی تخلیقات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں اور وہ کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں، تو اس سلسلے میں اب ہم کس جگہ پر ہوں گے؟ کیا خود احتسابی کی طرف جائیں گے یا جیسے تذکرے جب لکھے جا رہے تھے سر فارسی میں بھی لکھے گئے تب بھی کوئی اس طرح کی تحریک نہیں تھی،
تو اب ایک بہت بڑا سوال ہے یہ کہ ہم اپنے مصنفین کو یا اپنے شعراء کو یا اپنے تخلیق کاروں کو کیا مابعد جدیدیت کے بعد ہم ادھر ہی جا رہے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے یا پھر کس طرح سے؟ یہ سوال اس کا بھی جواب ہے. میں اپنے تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس میں